Good morning, everyone. Welcome back to the online study of Max Divine Educational Hub. This is Ruma, your Urdu teacher. Your Urdu class has been started. بچوں آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ۔ بچوں آج ہم اس سبق میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دیتی ہوں کہ بی بی فاطمہ جو تھیں بہت زیادہ نیک عورت تھیں۔ ان کا مرتبہ ہمارے مذہب میں بہت اونچا رہا ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی، اور ہمارے حضور اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو آئیے ہم اپنے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی نیک خاتون تھی۔ بچوں بی بی فاطمہ جو تھی بہت زیادہ نیک عورت تھی۔ وہ ہمارے پیارے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی۔ حضور اکرم اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے، وہ اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے، یعنی بہت محبت کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ بچوں بی بی فاطمہ کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جن کے دو بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ ان کے دو بیٹے ہوتے ہیں جن کا نام ایک حضرت امام حسن ہوتا ہے اور دوسرے کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محنتی اور بہت خدمت گزار تھیں۔ بچوں بی بی فاطمہ جو تھی وہ بڑی محنت کرتی تھی اور بہت خدمت گزار بھی تھیں۔ اپنے شوہر کی خدمت اور بچوں کی پرورش کے علاوہ اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ بچوں اپنے شوہر کی خدمت اور بچوں کی پرورش کے علاوہ اپنے گھر کا سارا کام بھی وہ خود ہی کرتی تھی۔ کھانا خود ہی پکاتی، برتن صاف کرتی، وہ کھانا بھی پکاتی تھی اور برتن بھی صاف کرتی تھی۔ گھر میں جھاڑو لگاتی اور گھر میں جھاڑو بھی لگاتی تھی۔ غلہ صاف کرتی اور اپنے ہی ہاتھوں سے چکی چلا کر آٹا پیسا کرتی، اور بچوں اپنے ہی ہاتھوں سے وہ چکی چلا کر آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ اس سے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ جو ہاتھوں سے وہ چکی چلا کر آٹا پیسا کرتی تھی، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گٹے بھی پڑ گئے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوتی تھی۔ بچوں ان کی زندگی جو تھی بڑی تکلیف سے گزرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی۔ گھر میں کبھی کھانا نہ ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقہ کر لیتی تھیں۔ جب بھی گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا تو وہ گھر میں فاقہ بھی کر لیتی تھیں، لیکن کسی کو بھنک نہ پڑنے پاتی کہ آج رسول کی بیٹی کے گھر میں فاقہ ہے۔ بچوں گھر میں کبھی کھانا بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ فاقہ بھی کر لیا کرتی تھی، لیکن کسی دوسرے کو یہ بھنک بھی نہیں پڑتی تھی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں فاقہ ہے۔ خود تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی تھی، لیکن جب بھی انہیں موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی۔ بچوں بی بی فاطمہ کی حالت ایسی ہونے کے باوجود جب بھی انہیں موقع ملتا تھا تو وہ غریبوں کی بھی مدد ضرور کرتی تھیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ وہ اور ان کے بچے بھوکے ہیں۔ بچوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اور ان کے بچے بھوکے ہیں، کسی طرح کھانے کا کچھ سامان کہیں سے مہیا ہوا، بی بی فاطمہ نے کھانا پکا کر تیار کیا۔ کہیں سے کچھ سامان کھانے کا مہیا ہو جاتا ہے اور بی بی فاطمہ نے کھانا پکا کر جیسے ہی تیار کیا، لیکن اسی وقت کسی غریب یا مسافر، کسی بھکاری نے آ کر کھانے کا سوال کر دیا، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا اس غریب کو دے دیا۔ بچوں اگر وہ کھانا پکا کر تیار بھی کر لیا کرتی تھی کبھی کبھی، تو اس وقت کوئی غریب یا کوئی مسافر یا کوئی بھکاری نے آ کر کھانے کا سوال اگر کر دیا ہے تو بی بی فاطمہ نے اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا اس غریب کو دے دیا ہے، اور خود وہ اپنے بچوں کے ساتھ فاقہ کرتی رہیں۔ اپنا کھانا اس غریب کو دے دیا اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ فاقہ کرتی رہیں۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے. ہمارے حضور جو تھے بچوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی یعنی بی بی فاطمہ کا بہت خیال کرتے تھے. جب کبھی بیٹی اپنے والد محترم سے ملنے کے لیے آتی، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. جب بھی وہ اپنے والد سے ملنے جاتی تھی بچوں، تو ہمارے حضور جو تھے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر بچھا کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے تھے. بچوں وہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر کو بچھا کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. بچوں اسی سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، یعنی کتنا بلند ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی. ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے بچوں کہ ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی. عرب کی عورتیں بھی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کو آتی رہتی تھی. بچوں عرب کی عورتیں بھی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آتی رہتی تھیں. بی بی فاطمہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی رہتی تھیں. بچوں جو ان سے ملنے کے لیے عورتیں آتی تھیں تو وہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ، یعنی ہمیں دوسروں سے محبت سے پیش آنا چاہیے، دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے یعنی سیوا کرنی چاہیے، اس طرح کی تعلیم دیتی رہتی تھیں. اتنے اعلیٰ مرتبے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی ان کے اثار اور اخلاق نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا. یعنی اتنے اعلیٰ مرتبے باپ کی بیٹی یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی ان کی ایمانداری اور نیک ہونے اور اچھی عادتوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا. ان کے اچھے عادتوں نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا تھا اور سب ان کی عزت اور بہت احترام کرتے تھے. بچوں سب ان کی عزت اور بہت احترام یعنی بہت ریسپیکٹ کرتے تھے. عورتیں اپنی پریشانی اور مصیبت کے وقت میں آپ سے مدد مانگنے اور صلاح لینے کے لیے آتی تھیں. بچوں عورتیں جو تھیں اپنی پریشانی اور مصیبت کے وقت بھی ان سے مدد مانگنے کے لیے اور صلاح مشورہ لینے کے لیے آتی رہتی تھیں. ٹھیک ہے، آپ کسی کو بھی مایوس نہ کرتی تھیں. بچوں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتی تھیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے تھے. بچوں ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے تھے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ہر طرح سے اس کی حقدار ہیں. بچوں ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل کی وجہ سے ہی یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس طرح کی حقدار ہیں، یعنی وہ یہ سب پانے کے لیے ڈیزرو کرتی ہیں. ٹھیک ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عورتوں اور لڑکیوں کے لیے نمونہ عمل ہے. بچوں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی وہ دوسری عورتوں اور لڑکیوں کے لیے زندگی بتانے کا ایک طریقہ ہے. ہمیں ان سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر و شکر کے ساتھ اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے. بچوں ہمیں ان کی زندگی سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر و شکر کے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے پڑوسیوں کی بھی خدمت کرنی چاہیے اور غریبی میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ غریبی میں بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اسی طرح بچوں آج ہمارا یہ سبق یہیں پورا ہو جاتا ہے. ہم نے اس پورے سبق میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا اور اچھے سے سمجھا. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ان کی زندگی کے متعلق جتنی بھی باتیں اس سبق میں تھی میں نے آپ کو اچھے سے سمجھائیں.
بچوں ہمیں ان کی زندگی سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے، اور غریبی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی. تو اسی طرح اسٹوڈینٹس، اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئری ہے تو آپ میرے پرسنل نمبر پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.